وہ ایک سب کے لسانی میں یہ بات آ گئی کہ اصلی قرآن اس وقت جتنے قرآن دنیا میں مسلمانوں کے یہاں موجود ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے اصلی قرآن ہے۔ سبقت لسان تھی یا لغزش صاحب لسان؟ پھسلی تو نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے زبان بھی پھسلی اور عالم بھی پھسل گیا۔ السلام علیکم ناظرین، دین میں انحرافی افکار اور تحریفات کے خلاف یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے ہم چپ رہیں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ہمارے پروگرام کا نام ہے ہم چپ رہیں گے، اور اس میں ہم قرآن کریم کے بارے میں انحرافی سوچ اور عقیدے پر بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کہ اس بارے میں تازہ ترین سبقت حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شبیر مسمی صاحب نے سرزد فرمائی۔ آپ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسین مرتضیٰ کے نہایت نابغہ شاگرد ہیں۔ اپنے استاد کی نادر علمی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ استاد یگانہ نے اصلی قرآن ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم کو خوشخبری اور مبارک ہو، برطانیہ سے تصدیق کے بعد یہ ہدیہ لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ تاریخ گواہی دے گی کہ استاد اور شاگرد نے کیا دریافت کیا ہے۔ نئے کشف شدہ قرآن کی توصیف میں فرمایا کہ اس کے اندر موجودہ ساری بات نہیں بتا سکتا، اہل سنت سے جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا ابھی فقط اپنوں کا ہی بھنگڑا کافی ہے۔ اب یہ سبقت لسانی تھی یا سبقت اذہانی، اس کو ابھی کھول کر بیان کریں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضیٰ نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے۔ لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ جیسا کہ آپ نے مسمی صاحب کے کلپ میں ملاحظہ فرمایا، اس میں دار ذیل نکات پر زور دیا گیا ہے۔ نقطہ نمبر 1، ہم نے اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا۔ نقطہ نمبر 2، یہ کام آیت اللہ حسین مرتضیٰ کی سرپرستی میں ہوا۔ نقطہ نمبر 3، برطانیہ سے اس کو تصدیق کروانا ہے۔ نقطہ نمبر 4، عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ نقطہ نمبر 5، ساری بات ابھی نہیں بتانی۔ نقطہ نمبر 6، دوسرے فرقوں سے مسئلہ نہ بن جائے۔ نقطہ نمبر 7، تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ان نکات کو جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولانا شبیر مسمی صاحب اور ان کے استاد نے ایک نیا قرآن جو موجودہ قرآن سے مختلف ہے ڈھونڈ نکالا ہے، اور یہ قرآن مولا علی علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے لکھا تھا، اور یہ اصلی قرآن ہے۔ سبقت لیتے ہی جناب مسمی صاحب دنیا میں ایسے مشہور ہوئے کہ الامان والحفیظ، وہ بات جو شیعوں سے منسوب کی جاتی ہے اور اکثر ذاکرین جنہیں ہم جولا کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس بار معروف عالم دین مولانا شبیر مسمی نے اس پر مہر لگا دی۔ کیا یہ حقیقت مسمی صاحب کے اندر کی بات ہے یا زہرا اکیڈمی کی مارکیٹنگ ہے؟ لیکن اس کلپ نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔
गाली वजद में आ गए, ताजरान दीन फिरोश में वे रक्स हुए, नासबी हरकत में आ गए, शियत पर हमले शुरू हो ही चुके थे कि एक मर्तबा फिर वही मर्द मुजाहिद मैदान में आ गया जो दीन के दिफा में कभी भी खामोश नहीं रहा। अब ये मसला दीन का दिफा है, तशय्यो का दिफा है, तो फिर बोल पड़े उस्ताद सैयद जवाद नकवी और ठीक ठाक प्यार से इल्मी अंदाज में सबकत करने वाले को, नवासिब को और दीगर को मुदल्लिल और मंतकी अंदाज से समझाया। और मिसमी साहब तो ऐसे ही घबराए कि फौरन वीडियो क्लिप बना दिया कि भाई मैं एक ही कुरान का मुक्तदी हूँ और जो भी हुआ है वो सबकत लिसानी थी। समझे, यानी स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई। वो एक सबके लिसानी में ये बात आ गई कि असली कुरान, इस वक्त जितने कुरान दुनिया में मुसलमानों के यहाँ मौजूद हैं जिस पर सबका इत्तेफाक है, असली कुरान है। No, 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 no. सबकत लिसान थी या लग़ज़िश साहिब लिसान? फिसली तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे जुबान भी फिसली और आलम भी फिसल गया। अरे बिस्मी साहब, आपने कोई दिफा नहीं किया कि मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था। ये शुजात दिखाई आपने या घबरा कर फौरन मसले से बाहर निकल गए? लेकिन आपने एक बात तो साबित कर ही दी कि पाकिस्तान के बाजार में बेचने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये सैयद जवाद नकवी ना हो तो कई और भी इस शख्स की वजह से मंदी का शिकार हैं। सैयद ने बड़े पत्ते की बात की, मसला अहले सुन्नत का नहीं, उन्हें कह देंगे और कह भी दिया सबका लिसान। लेकिन अगर शीयत के अंदर ये अकायद रासिख हैं कि हमारा कुरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लाएंगे, जो मिसमी साहब ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जिम्मेदारी लेकर ज़हरा एकेडमी को दे दी, तो फिर क्या होगा? अगर दीन के मनाबे में इनहिराफ हो तो हदायत कहाँ से लेंगे इंसान? इसलिए शीयत के अंदर इस मुश्किल को हल करना ज़रूरी है। और सैयद ने एक के बाद एक जज्जिद शख्सियात के हवाले देकर साबित कर दिया कि कुरान एक ही है जो सबके पास मौजूद है। अगर ये नुक्ता मिसमी साहब को नज़र आता है कि ख़तरा सिर्फ तअस्सुब का नहीं बल्कि शीयत के अंदर गुमराही का है, तो फिर नहीं कह सकते सबकत लिसान, बल्कि कह सकते हैं सबकत अज़हान, यानी दिमाग का फिसलना। मिसमी साहब तो किसी तरह बच निकले, लेकिन फिर अली के बुग़्ज़ में सब्ज़वारी साहब बोल पड़े। लेकिन उन्होंने क्या कहा शायद उन्हें खुद भी नहीं मालूम। बस इतना पता चल रहा था कि उस्ताद के बुग़्ज़ में हिज़यान तारी हो गया है और शायद इनकार में वो अपनी अबा कबा उतार कर किसी अखाड़े में जाने की तैयारी कर रहे हूँ। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें, हम चुप रहेंगे।